الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. محترم حضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2-3 آیتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ان آیتوں میں کی پڑھی جن میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے کچھ اوصاف اور ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا. آغاز کلام میں سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول پر نازل ہوا، اور اس سے متعلق جو حقائق ہیں سب شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہیں، ان کے اوصاف اس کے بعد 3 آیتوں میں بیان کیا کہ تقوی اختیار کرنے والے یہ لوگ ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہیں: غیب پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی نوازشوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ صفات جو بیان کی گئی. پھر اس کے بعد مومنوں کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا گیا. کہ کافر ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے دونوں باتیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وہ خود ہٹ دھرمی کا جب شکار ہو گئے اور انہوں نے تکبر اور ظلم اختیار کیا، تعصب میں پڑ گئے، تو اللہ نے ان کو توفیق سے محروم کر دیا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو اب وہ قرآن سے، اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لائق رہ نہیں گئے. ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ ہے. مومنوں کے اوصاف 3 آیتوں میں، کافروں کے اوصاف 2 آیتوں میں، اور اس کے بعد منافقین کا جب بیان شروع ہوا تو کل 13 آیات میں ان کا ذکر ہے. ہمیں اور آپ کو اور موجودہ دور میں ہر شخص کو ان آیتوں کو ایک معیار بنا کر، کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کو ان میں سے کن لوگوں میں شامل پاتے ہیں، مومنین میں ہے، کافرین میں ہے یا منافقین میں. اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں کیا، منافقین کا 13 آیات میں کیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ منافقت زیادہ خطرناک ہے، زیادہ گھناؤنی چیز ہے، اور ایک انسان کا اس میں پڑ جانے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صفات اور اوصاف کے خصائل کے تناظر میں اگر غور کریں تو آج کے زمانے میں اور ہر دور میں بہت سارا ایسا انسانی طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ منافقین کے باب میں آتا ہے. کوئی اعتقادی نفاق میں، کوئی عملی نفاق میں. یہ دھیان رہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اور یہاں عقیدے کے منافقین کا ذکر ہے. لیکن عقیدے کے منافقین جو اسلام سے باہر ہوتے ہیں، کافروں سے زیادہ برے ہوتے ہیں، ان کی جو خصلتیں ہیں وہ عمل کے منافقین کے اندر بھی آتی ہے، اور جن کے اندر عمل کے نفاق کی باتیں بڑھتی جاتی ہے ان کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کی منافقت کی وجہ سے اعتقاد کی منافقت میں پڑ جائیں. عمل کی منافقت مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو سب کو یاد ہے، بہت مشہور ہے، بعض میں 3 اور بعض میں 4 کا ذکر ہے کہ منافق کی علامت 4 ہے، جس کے اندر یہ چاروں صفات ہوگی وہ پکا منافق ہوگا، خالص منافق ہوگا.
بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو امانت پہ خیانت کرے، اور اگر جھگڑا لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فسق و فجور بک کے غلط راستہ اختیار کرے، صرف زبان سے گالی نہیں دے، گندے کام کرے۔ اگر آپ کا میرا اختلاف ہو گیا تو سازشیں کر رہا ہوں، مخالفتیں کر رہا ہوں، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو شریعت کے دائرے میں گناہ ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرے تو فسق و فجور کا ارتکاب کرے، زبان سے، عمل سے۔ غور کیجئے ہمارے یہاں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ جس سے آپ اور ہم ناراض ہو جائیں پھر اس کے خلاف کیا کیا کارروائیاں کرتے ہیں، پیچھے سے رہ کے کسی کو لگانا، الزام تراشی کرنا، پھنسانے کی کوشش کرنا، چھپے ہوئے عیب کو لوگوں میں بیان کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ سماج میں فساد ہے یہ منافقین کی خصلت ہے، مومن کے صفات نہیں ہے۔ یہاں آیت 13 ہے، اور میں اس میں صرف ایک مثال کو موجودہ تناظر میں ہمارے عقیدے کے، منہج کے معاملات دیکھ لیں، یا پھر دنیاوی امور کے جب لین دین کا تعلق ہو، سیاست میں انتخاب اور الیکشن کا معاملہ ہو، تو مسلمانوں اور مسلمانوں کہلانے والوں کا، جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ، اس میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اس آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، جو آج کے جمعے میں نے ان آیتوں کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی مکمل اور تفصیلی تفسیر بیان کر سکیں۔ قرآن کی سارے معنی کو تو ویسے بھی نہیں کوئی سمیٹ سکتا، جو اس کے معنی اور مطالب کی موٹی موٹی تفصیل کا بھی تقاضا ہے، خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا، بہت سرسری انداز میں۔ آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے آغاز کلام میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن ہے ہی نہیں۔ سورہ منافقون کے آغاز میں دیکھیے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ نے آگے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے، جانتا ہے اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات تو ان کی ظاہر میں صحیح ہے، پھر اللہ جھوٹا کیوں بول رہا ہے؟ جھوٹا اس اعتبار سے کہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل سے مان نہیں رہے ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور نفاق کا مطلب یہی ہوا اعتقاد کا، کہ آدمی زبان سے یا ظاہر میں ایک بات کہتا ہے اور دل میں، باطن میں اس کے خلاف عقیدہ اور یقین رکھتا ہے، یہ نفاق، دورنگی۔ اور آج دیکھیے کہ اس دورنگی کو آج بھی کچھ لوگ، کچھ جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر، دنیا داری کی بنیاد پر اسے عقل مندی سمجھتے ہیں، باور کراتے ہیں، اور پکے منافقین کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اس مزاج کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ وما هم بمؤمنین، اللہ نے کہا مومن نہیں ہے۔ ہل جانے والی بات ہے، آسان اور چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان نہیں ہو، کتنے بڑے دھوکے میں ہے۔ رب کہہ رہا ہے، اس میں کچھ منافقین ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی رہے ہوں، آج بھی ہیں۔ بہت سے لوگ عمل کے بھی منافق ہیں، عقیدے کے بھی منافق ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ اس بحث سے کتراتے ہیں، منافق کون ہے؟ مسلمان دکھائی دینے والا کافر، ایک دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے، اوپر سے ظاہر میں دعوے سے مسلمان ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، اگر آج تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے، مسلمانوں میں یہ قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہے نا، اس کا مطلب قیامت تک کے اس مزاج کے لوگ رہیں گے۔ اب کچھ چال بازی کی بنیاد پر ایسا کریں گے، کچھ شک و شبے کی بنیاد پر ایسے رہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں ایمان اور عقیدے کی بات، اس میں خود کو شک ہے، کچھ چال کی وجہ سے اور کچھ جہالتوں کی وجہ سے، اندھے پن کی وجہ سے۔ اب آج مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے عقیدے کے حاملین ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کئی ایسی چیزوں کو کھلے طور سے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے،
قبروں پر کا طواف کرنا، اس پر سر جھکانا کھلا شرک ہے. کتنے لوگ اس کو شرک نہیں مانتے بلکہ اس کو عبادت اور نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. کفار مکہ جس طرح عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان ہمارے بت جو بہت بزرگ تھے، بڑے تھے، وسیلے کا کام کرتے ہیں، وہی عقیدہ آج کتنے مسلمان کہلانے والے لوگوں کا ہے. اسے ایمان سمجھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے سمجھانے کی یا توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی. منافقین صحابہ کرام کو بے ایمان کہتے تھے، بے وقوف کہتے تھے. آج کتنے روافظ ہیں، روافظ کے چیلے چھاپڑے ہمارے درمیان میں ہیں، جن کو بہت سارے لوگ آج کل لائک کرنے لگے ہیں جہالت کی بنیاد پر کہ ایک خوبی ہے تو ان کی عقیدے کی خرابی کو. کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اور وحدت الوجود جیسے شرکیہ اور کافرانہ عقیدے رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ لائک کر رہے ہیں. کتنے ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. کچھ مانتے بھی ہیں تو اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمارے پیشوا، ہمارے شیخ، ہمارے پیر، ہمارے امام کا مسلک اس سے ہٹ کے ہے. کہہ رہے ہیں اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مانتے ہی نہیں ہیں اللہ رسول کی بات. اللہ رسول کی بات آتی ہے تو مختلف انداز میں اس کو کترا جاتے ہیں. منافقین کو کہا قرآن میں سورہ نساء میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ یعنی قرآن، اور رسول کی طرف آ جاؤ یعنی حدیث، تو قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ جب کہا جاتا ہے تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ یسدون عنک صدودا، آپ سے کترا جاتے ہیں. کیا آج بہت سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں؟ یہ منافقت کی مثال کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، سورہ نساء، پھر ایسی اور سورہ منافقون. قرآن کی صورتوں میں آپ دیکھیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ قرآن میں مومنوں اور کافروں سے زیادہ منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ خطرناک بھی ہے اور بہت سے منافقین اس کا شکار ہوتے، مسلمان کہلانے والے اس کا شکار ہونے والے ہیں. اس لیے آگاہ کیا ہے اللہ نے، تنبیہ کی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. اور ہم نفاق کی بات کو جب چھیڑتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسلک چھیڑ رہے ہیں، نئے نئے نام دیتے ہیں. ارے یہ تو غیر مقلد ہے، یہ تو وہابی ہے. پرانے زمانے میں الزام دیا جاتا تھا یہ مشبہہ ہے، یہ مجسمہ ہے. آج کل نیا کچھ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ مدخلی ہے، جامی ہے. کون ہے مدخلی جامی؟ کتنے اہل حدیث جانتے ہیں؟ اہل علم نے کہا کہ روئے زمین کا کوئی بھی بدعتی ہو، جو بدعتی ہے نا وہ منافقین کی مثال ہے. کوئی بھی بدعتی ہو روئے زمین پر وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے. اہل حدیث کون ہے؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے اس امت کے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ مانو. تو اللہ کے رسول کیا مانتے تھے؟ آپ کا مسلک کیا تھا؟ قرآن حدیث. جو اللہ نے نازل کیا وحی کی شکل میں. میں جو بات کہہ رہا ہوں سادی سی، بالکل سمپل اور سادی اور ثابت شدہ، بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. یہ بالکل واضح بات ہے، اور اسی کو اس کے ماننے والے کو ہر بدعتی نفرت کرتے ہوئے الزام تراشیاں کرتا ہے. میں ایسا مانتا ہوں، میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جو ایسا کرتا ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر الگ روش اختیار کر رہا ہے، پھر قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی مخالفت کرتا ہے، یا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں اہل حدیث ہوں لیکن وحدت الوجودیوں کو مان رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے پیچھے چل رہا ہے، انکار حدیث کے جراثیم اپنے اندر پال رہا ہے، قادیانیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے، جاہلوں سے دین سیکھ رہا ہے، عالموں پر الزام لگا رہا ہے. یہ سب منافقت کی شکلیں ہیں یا نتائج اس کا منافقت میں لے جانے والا ہے. یہ تو عقیدے اور منہج کی بات ہے. دنیا میں تو ہم دنیا داری کا آج بحال دیکھیں، ہمارا یہاں الیکشن، ہمارے یہاں کے معاملات، کاروبار، لین دین، تو اس میں آپ کو اسلامی تعلیم سے زیادہ منافقین کا مزاج آپ کو نظر آئے گا مسلمانوں کے بیچ میں. ابھی الیکشن کا ماحول ہے، دیکھیے گا مسلمان کہلانے والوں کی زبان، کردار، آپس کے معاملات، کہیں آپ کو کوئی قرآن و حدیث کا اسلامی معیار نظر نہیں آئے گا. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے، ہماری صفات کیسی ہونی چاہیے.
اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام پڑھیے کہ اللہ مذمت کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہے اللہ کا کلام. رمضان میں پڑھنے کے لیے، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آپ تلاوت کر لیں زبان سے، حلق کے نیچے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کا. آج فضائل پہ لوگ بات کرتے ہیں. میں ابھی کئی مرتبہ یہ بات بیان کیا ہوں مختلف دروس میں، خطابات میں، کہ قرآن کے الفاظ سے زیادہ اس کے معنی کی ضرورت ہے ہمیں. لا الہ الا اللہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، لیکن آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی بجائے کسی اور پر توکل کر رہے ہیں. تو آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ کا دہرانا، کہنا، یاد رکھنا بے فائدہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کسی اور کو پکار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تعویذ گنڈا لٹکائے ہوئے ہیں، مزارات سے جو ہے توسل کرتے ہیں، کسی کو، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی بابا، بزرگ، پیر، ولی، نبی کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، تو آپ کا لا الہ الا اللہ بیکار ہے. آپ اپنے آپ کو تسلی دیں، کہنے والے سے نفرت کریں، حقیقت نہیں بدلے گی. یہ حق ہے کہ شرک اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ کہیں ایک دن میں، کوئی فائدہ مند نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن نے کہا لئن اشرکت لیحبطن، اب ہمارے یہاں لوگ تولتے ہیں. جب ہم نے رد کیا ڈاکٹر اسرار کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، مرزا غلام انجینئر کا، تو لوگ آگے ان کے اندر خوبیاں بھی ہیں. کوئی جتنے لوگ ہیں یہ تو جاہل ہیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو اگر وہ نبی کے درجے پہ جا سکتا ہے، نبوت کا مقام پا سکتا ہے. کوئی بھی مسلمان عالم ہی نہیں، جاہل بھی کہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نبوت کی آس پاس بھی کوئی غیر نبی نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا بھی ولی ہو جائے، کم سے کم درجے کے نبی کے برابر یا اس سے اونچا مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے. صوفی مانتے ہیں ایسا، صوفیہ اپنے پیروں، اپنے مشائخ کو انبیاء سے اونچا مانتے ہیں. یہ کفر ہے. اب ہم اس کو کفر کہیں، تصوف کو کی ان گندگیوں کو بیان کریں، یہ نفاق ہے. یہ تو لوگوں کو لگتا ہے اختلافی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. ارے قرآن نے بیان کیا ہے یہ نفاق ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے. اب ہم نہ کہیں کہ یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے. وحدت الوجود کفر ہے، قبروں کی پرستش کفر اور شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابتہ کا بلا تعویل انکار کرنا کفر ہے، نبی کا انکار ہے. اور ہم لوگ مان رہے ہیں وقت کی خارجیت اختیار کرے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی کتنی بھی اچھی نماز پڑھے، کتنی بھی اچھی قرآن کی تلاوت کرے، دھوکہ نہیں کھانا. خارجیت والا عقیدہ ہے، وہ خارجیت کا لفظ بدعت پر جوڑ لیجئے. ایک خارجی کے تذکرے میں سارے بدعتی آ گئے جو قرآن حدیث سے انحراف کرے، خروج کرے. اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے دین کے مقابلے میں کوئی اور دین مانتا ہے، کوئی اور نئی چیز اختیار کرتا ہے، عبادت میں، تہوار میں، عمل میں، احکامات میں، حلال حرام میں، کسی اور کو امام بزرگ مان کر اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کر ان کی مان رہا ہے، تو وہ قرآن حدیث سے ہٹ گیا ہے، صحیح منہج پر نہیں ہے. اس کو ہم گمراہی کہیں گے. آپ کہیں گے کہ اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہو، ہم کہیں گے کہ ہم تنبیہ کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ بدعت کو بدعت نہیں کہتے، غلط کا رد نہیں کرتے، تو دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ آپ انجام دے ہی نہیں رہے ہیں. فریضہ بیکار ہو گیا، آپ نے بیکار کر دیا. یہ لکھ لیجئے کہ جو بدعت کو رد نہیں کرتا، شرک کو شرک نہیں کہتا، مشرک کا رد نہیں کرتا، وہ کتنے بھی فضائل بیان کرے، اقامت دین کی بات کرے، وہ دین کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے. اور آج دعات کی گونج میں جو لوگ دعوے کرتے ہیں ہم یہ کارنامہ انجام دیے، وہ کارنامہ انجام دیے، ان میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے. اور اس سے الٹ کر وہ لوگ جو اہل حق کو ہی نشانہ بناتے ہیں، اپنی بدعت کو، اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اہل حق کا رد کرتے ہیں، وہ تو منافقین کی شکل میں آتے ہیں. کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قرآن کی آیت دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو جو ایمان لائے. یہ ان کی اپنی دانست میں ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں. اور ہم بھی جب کرتے ہیں یہ کہ لوگوں سے چھپا کر چالاکی کر رہے ہیں،
صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، عوام ہو یا علماء ہو، ایک عالم دین صحیح بات جانے فتویٰ غلط دے، ہاں جانتا ہے کہ قرآن حدیث میں یہ ہے لیکن میرا مسلک یہ ہے، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ، آپ مسلک کی روشنی میں بتا رہے ہو، جانتا ہے نہیں بتا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اس جاہل کو تو تھوڑی دیر کے لیے لا علمی رہے گی، لیکن اللہ تو جان رہا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ کتنے علماء اس طرح کر رہے ہیں، کرتے ہوں گے اور کر رہے ہیں، غلط بات بیان کر رہے ہیں قرآن حدیث کے نام پر، دین کے نام پر، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہے ہیں دین کے نام پر۔ اور ہمارے ہاں یہ مزاج عوامی زندگی میں بھی ہے، علمی اور منہجی طور پر بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دے نہیں سکتے، اللہ کو سب جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ہمارے سوچ و خیال سے بھی واقف ہے، اور ایمان والوں کو بھی کوئی زیادہ دنوں تک دھوکہ نہیں دے پائے گا، اور یہاں دھوکہ بھی دے دیا تو بعد میں تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کے بہت سارے جھوٹ کو، نفاق کو، ان کی چھپی ہوئی خباثتوں کو اللہ نے کھول کر بیان بھی کر دیا، پول کھول دی، تو دھوکہ دے نہیں سکے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، جب اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کا پول کھول دیتا ہے تو پھر حقیقت میں فائدہ کیا ہوا اس کا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، حق کے خلاف جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سیف ہوں، بہت چالاکی سے گناہ کو انجام دے رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں، پکڑ میں بھی نہیں آ رہا ہوں، میں نے چوری کی نہیں پکڑا گیا، زنا کیا نہیں دھرا گیا، فلاں گناہ کیا بچ گیا۔ پوری سیاست میں دیکھیے، آج اہل سیاست کو دیکھیے، جن کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں، ان کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، میری تو سمجھ کے باہر ہے۔ لوگ جو اتنا دین کے لیے کبھی محنت نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت کے لیے کبھی اتنے خالص نہیں ہوتے، وہ زندہ باد مردہ باد ووٹنگ اس کے لیے ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہے، وہ لڑیں گے، کسی کو اگر اجرت دے رہے ہیں تو اجرت کے اعتبار سے وہ کام کرے گا، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے لوگ اتنے عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ ایک کو اختیار کیا تو دوسرے سے لڑائی کر لیتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، برادری وار پیدا کر دیا، الزام تراشیاں، اس میں سچ کے ساتھ جھوٹ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ اس میں زندہ باد مردہ باد کریں، لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کروڑ 10 کروڑ مل گیا آپ کو، فائدہ ہے؟ وہ پیسہ کتنے دن چلے گا؟ آپ قبر میں لے جائیں گے، آپ کو بچا پائے گا؟ میری تو سمجھ کے باہر ہے۔ آپ جس کے لیے اتنی عقیدت سے لڑ رہے ہیں، وہ کون سے دینی مقاصد کو پورا کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے معاملات مسائل جو ہے سب دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد عام حالات میں ایک عام آدمی سیاسی لیڈران سے کے متعلق، ان کے اخلاق کردار سے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے، کتنا یقین کرتا ہے، کوئی کسی پہ بھروسہ کرتا ہے؟ سب کو یہی رونا ہے پورے ہندوستان میں، سارے جمہوری ماحول میں یہی رونا ہے کہ الیکشن کے ٹائم ٹرک چلتے ہیں، امریکہ میں بھی چل رہا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے غزہ کا حملہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جنگیں کی جاتی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، لاشوں کے ڈھیر پر جو ہے اپنے مفاد کی روٹی سیکی جاتی ہے۔ ہندوستان کی ایک جماعت مستقل فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے، ہندو مسلمان، اب ہندوؤں کو بھی اس کا علم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، مانتے ہیں، یہ وہ بھی کہتے ہیں جن کو دیا جاتا ہے کہ یہ الیکشن اسٹنٹ ہے، لیکن نفرت بڑھ رہی ہے۔ ان کی دل میں عزت ہے کیا؟ میں سوال یہ کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جن لوگوں کو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، یہ ملک کا فائدہ نہیں چاہتے، یہ قوم کی ترقی نہیں چاہتے، دعوے کرتے ہیں، مینیفیسٹو چھاپتے ہیں، تقریریں اونچی اونچی کرتے ہیں، لیکن چند لوگ امیر ہو رہے ہیں، پورا ملک غریب ہو رہا ہے، بے روزگاری عام، یہ عام، وہ مسئلہ، وہ مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، لیکن لیڈر کہتا ہے کہ بہت مسائل حل کیا، بہت کارنامے انجام دیے۔ یہی حال ہمارا دین میں ہے
کہ سب لوگ دعوے بہت کرتے ہیں، جس کا اسٹیج سجتا ہے اس اسٹیج پہ جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں سب 0/سناٹا۔ نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ عبادات درست ہیں، نہ معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، نہ اخلاقیات میں ہم کو نظر آتا ہے۔ کسی گلی میں چلے جائیے مسلمان یا دوسرے جگہوں پر تو راستوں کے آداب ہمیں معلوم نہیں ہے، بڑوں کو، دیندار لوگوں کو راستوں کے آداب معلوم نہیں ہے، بات کرنے کے سلیقے نہیں ہیں۔ گھر میں آپ بچوں کی آواز سنتے ہیں تو گالیوں کی آواز آتی ہے، ہمارے بچے سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گھر میں جو سنتے ہیں، گھر کا جو ماحول ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کی تنبیہ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں اشارہ کر رہا ہوں اور بہت کم کیا، وقت زیادہ ہو گیا، تاخیر سے پہنچا، یہ ساری چیزیں اسلامی مزاج مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ میں ان آیتوں کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے ان کا کہا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما يخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت میں اس کا دھوکے کا انجام خود انہی کو پہنچ رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہے ہیں لیکن خود بے وقوف ہیں۔ کہا وما يشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھتے بہت چالاک ہیں۔ یہ ہر زمانے کے منافقین کی اکثریت کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی، شک کی، تردد کی۔ دل کی یہ بیماری جس کے اندر ہوگی اس کے عمل میں یہی منافقت والا مزاج آئے گا۔ جب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کردار میں خرابی ہے تو یہ یقین جانیے کہ ہمارے ایمان میں خرابی اور کمی ہے، پکی بات ہے۔ ایمان جس کا اندر جس کا صحیح ہوگا باہر اس کا معاملہ صحیح رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جہالت اور دل کے روگ کی وجہ سے ان کا مزاج ایسا ہے کہ کہہ رہے ہیں مومن، مومن نہیں ہے، اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، جب انہوں نے مرض کو ہی پکڑا ہے، صحت کو، قرآن حدیث کو پکڑنا ہی نہیں چاہتے، قرآن حدیث پہ چلنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے رسول اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کی بجائے بدعتیوں کے منہج کو ہی اختیار اور پسند کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اب توفیق نہیں مل رہی ہے، یہ ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے، گناہ کا نتیجہ ہے، قرآن و حدیث کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ اللہ گمراہی میں اور بڑھا دیتا ہے، بیماری میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور چونکہ وہ جھٹلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یکذبون جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دہل جانا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جہنم کا عذاب ہلکے والا بھی جو سب سے ہلکا ہے وہ یہ ہے کہ پیروں میں 2 انگارے رکھے جائیں، سر کی کھوپڑی کھولے گی، وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے جہنم میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا، وہ سب سے ہلکے والے کا یہ حال ہے، اور منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور ایک مومن سنجیدگی سے لیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو ان آیتوں سے تہل جانا چاہیے۔ اب یہاں یہ بھی مزاج ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ منافقت کا، کفر کا مزاج ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، نکرہ کے ساتھ وہاں کہا سورہ بروج میں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ مسلسل جھٹلانے میں ہیں۔ نکرہ ہے، عموم ہے، یعنی جھٹلانا اور یہاں جھوٹ بولنا، ایک ہے سچی چیز کو جھوٹ باندھنا، وہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، اور جھوٹ کو صحیح بولنا، تو یہ منافقت کا ایک عمومی مزاج ہے۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیجئے کہ ہم اور آپ جھوٹے کتنے ہیں، سچے کتنے ہیں، سچ کتنا بولتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اس مسلمان ہونے کی صفت یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے آدمی۔ میں ایسا کہوں گا کہ اگر ہم جائزہ لیں تو جو جاہل طبقہ ہے، دنیا دار طبقہ ہے، سیاسی لوگ ہیں، ان کا تو معاملہ کھلا کھلا ہے ہی۔ ہمارے ہاں جو دیندار کہلانے والا، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بتانے والا، بڑا دین کا کام کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور صرف عام زندگی میں جھوٹ نہیں، معاملات میں نہیں، لین دین میں، حصے بکرے کے معاملے میں، اپنے جھگڑوں میں نہیں،
دینی مسائل تک میں جھوٹ بولتا ہے. جب ایک عالم غلط فتویٰ دیتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے, جب ایک جاہل اور عالم جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. اب ایک جان بوجھ کر کرتا ہے, ایک انجانے میں کرتا ہے, دونوں میں فرق ضرور ہوگا, لیکن قرآن حدیث کا اگر علم نہیں ہے تو بیان نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں لوگ متاثر ہیں, میں نے نام لے لیا ڈاکٹر ذاکر نائک, ارے ان کو بول رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث الطہور شطر الایمان, الطہارۃ شطر الایمان, ایمان کا آدھا حصہ ہے, مسلم کی حدیث ہے. انہوں نے جواب میں کہہ دیا حدیث ہی نہیں ہے. تو اب امام مسلم کو آپ برا بھلا بولیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بول رہے ہیں حدیث نہیں ہے, اور امام مسلم نے نقل کر دیا تو امام مسلم غلط ہو گئے. آج کل ایسا ہی مزاج چل رہا ہے کہ ایک آدمی نے جسے پسند کر لیا تو اب وہ شرک بیان کر رہا ہے, وہ اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کا مسلمہ عقیدہ بیان کر رہا ہے, رد کر رہا ہے. اس کی پسندیدگی میں فرق نہیں پڑے گا. جو بیان کر رہے ہیں کہیں گے اس کو یہ تو ایسا ہے, یہ تو مدخلی ہے, یہ تو فلاں ہے, الزام لگا دیں گے یہ بکواس کر رہا ہے, یہ جاہل ہے, یہ جہنم میں جا رہا ہے, فتویٰ دیتے ہیں جہنمی بنا دیتے ہیں. پڑھیے کامنٹس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. تشریح کے کچھ پہلو اور ہے لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے. ہاں, ان آیتوں میں آپ غور کیجئے کہ منافقین کی خرابیاں بیان کی گئی. منافقین کی خصلتوں کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ ماضی اور مستقبل میں منافقین کا مزاج جو ہے جھوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے. ہاں, اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح والے ہیں, ترقی والے. شیخ صلاح الدین نے احسن البیان میں لکھا کہ ہر دور کے منافقین کا یہ مزاج ہے. کفر اور شرک والے آج دیکھیے عالمی سطح پہ صرف اسرائیل کے آئینے, صرف جو ہے غزہ کے آئینے میں دیکھا جائے تو پوری دنیا مجرم نظر آتی ہے, انتہائی درندہ, دہشت گرد, زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. اقوام متحدہ کو بند کر دینا چاہیے, بے فیض ہے, نہتے, کمزور, گھرے ہوئے ایک علاقے کو قبرستان بنا دیا گیا, کھنڈر بنا دیا گیا آباد علاقے کو, 22 سے 23 لاکھ کی آبادی کو. ہر دنیا چین سے جی رہی ہے, زبانی جمع خرچ. عوام احتجاج بھی کر رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کہتے ہیں جمہوریت ہے. عوام کی حکومت, کیسے عوام کی حکومت؟ عوام جو کہتی ہے حکومتیں مانتی ہی نہیں ہے. عوام مہنگائی میں پریشان ہے, قتل و غارت گری جھیل رہی ہے. امریکہ یورپ مذمت کرتا ہے, ہتھیار بھی دیتا ہے اسرائیل کو, پیسے بھی دے رہا ہے. اس کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے تو ویٹو کر کے اس کا بچاؤ بھی کرتے ہیں. اور پھر انسان بھی بنتے ہیں کہ ہم امن کے ٹھیکیدار ہیں, حقوق انسانی. ایک جانور کو مارے تو آپ دہشت گرد ہیں, اور ان کے ریکارڈ کے مطابق 42,000 سے زیادہ اب تک 13-14 مہینے میں انسانوں کو جو نہتے ہیں, بے گناہ ہیں, معصوم ہیں, بوڑھے بچوں کی کثرت ہے, عورتیں ہیں, ان کو مار کے بھی ان کی انسانیت اور ان کے سفید کردار پر کوئی داغ نہیں پڑا. میڈیا کی طاقت, حکومت کی طاقت, ہاں, فساد پھیلا رہے ہیں لیکن امن کے ٹھیکیدار ہیں. چھوٹے پیمانے پر بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اندر سے جس کا گندگی بھری ہے اوپر سے اتنا سفید پوش بنا ہوا ہے. اسٹیج پہ آ کے پھول ہار ہوتا ہے. فلاں ڈاکٹر, فلاں ٹیچر, اسکول چلانے والے سب دکان چلا رہے ہیں. ہاں, ڈاکٹر خدمت انجام دے رہا ہے لیکن ایک مرتے ہوئے مریض کو اپنے رسک پر بچانے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک فیس جمع نہ کرے. ہاں, نارمل ڈیلیوری اب ہوتی نہیں ہے, کہتے اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں تو مارنا پڑے گا, حکومت کا دباؤ ہے کہ سرجری کر کے جو بچے کی ولادت ہو. پیسے بھی کما رہے ہیں, حکومت کی بھی مان رہے ہیں. کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ سر میں درد ہے تو بولتے پیٹ کاٹنا پڑے گا. یہ وہاں کا معاملہ ہے. تعلیم گاہوں میں منظوری نہیں ہے, اپروول نہیں ہے تو ٹیچر قربانی دیتا ہے, ہار پھول وہ کرتا ہے جو لوٹ رہا ہے, جو پیسہ کما رہا ہے, اسکول چلانے والا. یہ غریب بچے کو بھی فری میں داخلہ نہیں دے سکتا لیکن قوم کے معمار کہلاتے ہیں. کس بات کے معمار؟ آپ اپنے آپ کے معمار ہیں, کما رہے ہیں. سارے لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں, ہوں گے کوئی استثنائی چیزیں. ایک عمومی بات یہی ہے کہ جو خیر خواہ بنتا ہے
وہ حقیقت میں اس کا کردار انتہائی گھناؤنا ہے، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ علامہ ابن عاشور کی بڑی اچھی تفسیر نقل کی ہے اس میں، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ منافق کا اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، آگے اللہ نے کہا وہ کہہ رہے نہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ساری گندگی پھیلانے کے بعد کہتے ہیں ہم سفید پوش ہیں، اسٹیج پہ آ کے پھول ہار کریں گے، مومنٹو، تمغہ، ایوارڈ انہی کو ملتا ہے جو فسادی ہے۔ ہاں تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا نا ان کو اللہ انہم هم المفسدون، اس پر بڑی اچھی لمبی تشریح ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا تفسیری اور عربی زبان کے حساب سے۔ اللہ نے کہا کہ یہی لوگ فسادی ہیں، ولیکن اللہ انہم سنو ولیکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں ہے۔ فساد کو ان میں منحصر کر دیا یہ منافقت کے مزاج والوں میں۔ میں نے کہا آج بہت سارے لوگ جو دینی جماعتوں اور اس میں ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو یہ صدر، وہ سیکریٹری، وہ فلاں، وہ ڈیما کہتے ہیں، ان میں بھی یہ بات نظر آئے گی، فساد پھیلائیں گے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ترقی چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی مزاج ہے منافقین کا کہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اب فساد کے مراتب ہیں۔ پہلا فساد، علامہ ابن عاشور کی بات کو میں شارٹ میں اپنے حساب سے کہوں اس آیت کی تفسیر میں، کہ خود ان کا فساد ان کے اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنا بگاڑ کرتے ہیں، قرآن حدیثیں مانتے نہیں ہیں۔ اب جیسے کون سا مذہب ہے، شیعہ مذہب اور یہودی مذہب کو چھوڑ کر جو جھوٹ کی تعریف کرتا ہوں، شیعہ لوگ تقیہ کہتے ہیں، اس کو پردہ پیر اڑاتے ہیں، یہودی بھی جو ہے غیر یہودی کے ساتھ جھوٹ بولنے کو نیکی کہتا ہے۔ اسلام غیر مسلموں سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، دو بھائیوں کو ملانے کے لیے اجازت دیتا ہے اور دو تین مقاصد جو اچھے ہیں۔ تو کون سا مذہب ہے؟ تو پہلا نقصان یا فساد منافق خود اپنی ذات کا کرتا ہے کہ ایمان والی چیزیں جانتے بوجھتے کہ یہ صحیح ہے اس کو اختیار نہیں کر رہا ہے، یہ توحید ہے اس کی بجائے شرک، یہ سنت ہے اس کی بجائے بدعت اختیار کر رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ پیسہ جائز نہیں ہے جو لوگوں کا لوٹ کے کھایا جا رہا ہے، بے ایمانی سے لیا جا رہا ہے، لیکن اس کو حرام جانتے بھی لیتا ہے کیونکہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ حرام کو حلال کیسے بنانا ہے۔ وہ بھی فساد پھیلا رہا ہے مولوی بھی، جو حرام کو حلال بنانے کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ ہم حق کو چھوڑ کے باطل کو جب بھی اختیار کرتے ہیں یہ فساد پھیلا۔ اب پہلے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے بعد دوسرا مرتبہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگ خاص طور سے اپنے بال بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے سماج میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ جب آپ توحید چھوڑ کر شرک اختیار کرتے ہیں، سنت چھوڑ کر بدعت اختیار کرتے ہیں، صحیح منہج کو چھوڑ کر غلط منہج کو اختیار کرتے ہیں، صحیح لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، جملہ کوٹ کیجئے، اس کو دماغ میں رکھیے۔ اور ہمارے ہاں 10 میں سے 9.5 لوگ ایسے ہی ہیں، 10 میں سے 9.5 لوگ جو آدھا ہے نا اس کے اندر بھی وہ بات ہے کہ صحیح جگہ پہ بولنے کی ہمت نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، جہاں بول سکتا ہے نہیں بولتا، یہ صحیح ہے نہیں بولتا۔ اب جب ہم کو قرآن حدیث میں بار بار کہتے ہیں نیکی کا حکم دو برائی سے روکو، جب برائی سے روکنے کا حکم ہے ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، جو سب جانتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں، کرنے والوں کو الٹا کہتے ہیں ارے یہ مولوی تو بلا وجہ اختلافی مسئلہ چل رہا ہے۔ بدعت منکر ہے کہ نہیں ہے؟ شرک منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اور رسول کی مخالفت منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں وحدت الوجود کو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ منکر ہے، دنیا کا سب سے بڑا منکر ہے، تو کہہ رہے ڈاکٹر اسرار کو بول رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو نہیں بول رہے ہیں، ان کی اس برائی کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے عقیدہ بنا لیا اور مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے وحدت الوجودی، عقیدے کا معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ تو جاہل ہے وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ سن رہے ہیں۔ علماء سے دین سیکھیے، علماء سے لیجیے، وہ علماء میں بھی وہ جو قابل اعتماد ہیں، ربانی ہیں، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 1 کروڑ نے کسی کو لائک کر دیا تو آپ اس کو عالم مان لیں؟ تو پھر یہودیوں میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، خارجیوں میں ہیں، قادیانیوں میں ہیں، اور دنیا کا کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبی نہ ہو، تو کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو مان لیں گے۔ تو دوسرا نقصان منافقت کا یہ ہے کہ جو منافقت اختیار کرتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، بال بچے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے دوست احباب اور اپنے حلقہ اثر میں اس کا اثر ڈالتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کو غلط کہتا ہے،
اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ غلط بولیں گے تو غلط کو زیادہ پھیلایا جائے گا، اور پھیل رہا ہے۔ دوسرا یہ نقصان ہے۔ تیسرا یہ کہ منافق اپنے عام رویے اور مزاج اور اقوال سے سماج میں ان چیزوں کو پھیلاتا ہے جو سماج کو اونچا نیچا کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، برے القاب کا استعمال۔ یہ منافقین صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو آج بہت سارے منافقین مسلمانوں کو اہل حق کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے دین کے کام خود تو کرتے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے دل یہاں دیکھیے، آپ اپنی جماعت میں دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کتنے لوگ محنت کرتے ہیں اس پہ، آپ خود تو نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کو کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس پر الزام لگا رہا ہے، اس کو بدنام کر رہا ہے، تو آپ چپ ہیں۔ ہاں اپنے حلقے میں غلط ہے، تیر مار دیا آپ نے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہاں لوگ کہیں گے مولانا نے ان کو بولا ان کو بولا، یہ بھی الگ ایک مسئلہ اور مصیبت ہے کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے اس کی روح کو پہنچنا چاہیے، جوہر کو پہنچنا چاہیے۔ یہ منافقت کا مزاج ہے، اور یہ میں صرف اپنی جماعت کی نہیں، ایک عام معاملہ ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو قرآن حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں۔ ان میں ایسے جگر والے بہت کم ہیں جو غلط کو غلط بول سکیں۔ ہاں مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، کوئی کمزور ہو، مولوی صاحب ہو، تو ان پہ تنقید کرنے والے 10 میں سے 11 ہیں۔ سیٹ صاحب ہیں تو پھر بولیں گے تو ایسا ہی ہے نا، مزاج ہے نا، ان کو کیا بولیں، غلط تو ہے وہ لوگ لیکن بول نہیں سکتے۔ آپ نہیں بول سکتے تو ٹھیک ہے، طاقت نہیں ہے تو بچ جائیں گے، لیکن جہاں بول سکتے ہیں کم سے کم یہ سماج اور معاشرے میں برائی پھیلانے والا حصہ تو مت بنیے۔ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ اسے فارورڈ کرتے ہیں، آپ منافقین کی اس فسادی طبیعت کا حصہ بن رہے ہیں، مزاج کو اختیار کر رہے ہیں۔ غور سے ہم لوگ دین سمجھتے نہیں اور سمجھتے ہیں بہت علامہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فساد کا ایک حصہ، علامہ ابن عاشور کہہ رہے ہیں اس کی تفسیر میں کہ منافق کا یہ تیسرا پہلو ہے کہ جو فساد وہ پھیلاتا ہے نا، تو اس فساد کا ایک حصہ یہ ہے، تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں ایسی چیزوں کو پھیلاتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ چغلی، غیبت، برائیوں کا پھیلانا، یہ جو میں نے بیان کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ لوگ سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا ایمان قرآن نے کہا، اور یہاں دیکھیے منافقین کیا جواب دے رہے ہیں۔ لوگ جیسے، اب صحابہ کیسے ایمان لائے تھے؟ جیسے اللہ اور رسول نے حکم دیا تھا ویسے ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد قربانیاں دی، ہر قسم کی بازی لگا دی، جان کی بازی لگائی، مال خرچ کر دیا، اللہ اور رسول نے جو کہا سب کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ نے لایا۔ تو کیا کہتے ہیں منافقین؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ سفہاء، سفیہ کی جمع، بیوقوف، نادان، احمق۔ صحابہ کو احمق کہہ رہے ہیں، کس نے کہا یہ؟ منافقین۔ اس زمانے کے منافقین نے کہا کہ یہ دین کے نام پر قربانی دے رہے ہیں، آخرت کے لیے دین کو، دنیا کو قربان کر رہے ہیں۔ آخرت کو ترجیح دے کے دنیا قربان کر دینا ان کی نظر میں آج کل بھی یہی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں سماج میں چالاکی کیا ہے؟ کسی کو بیوقوف بنا کر دنیا بنا لینا۔ ایک دکاندار آپ کو بیوقوف بنا کے خرید لیتا ہے، ایک آدمی بیوقوف بنا کے آپ کو جو ہے سستی زمین مہنگے میں بیچ دیتا ہے، تو وہ بہت چالاک ہے۔ سیاست میں جیت گیا، الیکشن میں، بہت چالاک ہے۔ جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، بہت چالاک ہے۔ اور جو بولتا ہے کہ نہیں میرا نقصان ہو جائے چلے گا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، تو ہم سب کہیں گے بیوقوف ہے۔ مولوی بیوقوف ہے، سیدھے سادے لوگ بیوقوف ہیں، اچھے اخلاق والے لوگ بیوقوف ہیں۔ یہ منافقین کا معیار ہے کہ جو دنیا دار ہے، دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے، وہ چالاک۔ منافقین یہی کر رہے تھے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اندر سے کفر رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بہت تیر مار رہے ہیں، چالاک ہے۔ اور یہ صحابہ کرام اسلام لا کے، ایمان پر عمل کر کے، دین کے لیے قربانی دے کے گھر چھوڑ رہے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہے، تو بیوقوف ہے۔
اس وقت کے منافقین نے کہا صحابہ کرام کو بیوقوف. کیوں؟ ایمان کے لیے سب قربان کر دیا. اور آج کے منافقین جو روافظ ہیں، خوارج ہیں، روافظ کے چیلے چاپڑے ہیں ہمارے یہاں، وہ تحریکی ہو، یہود کے گدھے ہوں روافظ، یا روافظ کے گدھے ہوں تحریکی، وہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں بے ایمان ہیں، امیر معاویہ برے، مغیرہ بن شعبہ برے، حضرت عائشہ پر حرف ٹیشہ اچھال رہے، نعوذ باللہ، مرزا حکم انجینئر، اور ہم لائک کر رہے ہیں. یہ عقیدے کے منافق ہے. اگر صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر ان کا رویہ غلط ہے، تنقید اور نشانے والا ہے، عقیدے کے منافق ہیں، عمل کے نہیں. صرف یہ منافقین صحابہ کو کہہ رہے ہیں بے وقوف، وہ ایمان والا مانتے تھے صحابہ کو، اور آج کا یہ کہہ رہا ہے ایمان والے ہی نہیں تھے. مرزا کہتا ہے کہ سارے صحابہ کے لیے اللہ قرآن میں جو فضیلتیں اللہ سب ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی. تو مرزا کی کلپ میں نے سنی، کہتے ہیں کہ صفائی دے رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، ویسے رافضی ہے، وہ رافضیوں کا مبلغ ہے، ڈاکٹر اسرار ہو کہ مرزا انجینئر ہو. تو کہتا ہے کہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے، کچھ کے لیے ہے، کچھ کے لیے نہیں ہے. اور قرآن میں سورہ حدید میں پڑھیے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے بعد والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ پہلے والے زیادہ افضل ہیں، اعظم و درجۃ ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سب کے لیے ہے جنت، تمام صحابہ کے لیے. اور ہمارا مرزا بولتا ہے تو بولتے ہیں مرزا غلط ہے. مرزا کو بولے ارے مولانا مرزا کو بول رہے ہیں. اب ایک کو پسند ہے تو وہ قرآن کا رد کر دے گے. مرزا بہت پسند ہے، جاہل آدمی، شیعہ اور رافضی آدمی، منافقین کے راستے پہ چلنے والا آدمی. ہمارے ہاں دین سیکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے جاہل، گمراہ آدمی. اور لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کامنٹ کریں، منبر رسول سے ذمہ داری اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں منافقین کہ کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، ہاں سنو خبردار رہنا، یہی لوگ بیوقوف ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن علم نہیں رکھتے، جاہل ہے نا، جاہل ہے. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کو برا کہنے والا جاہل ہے. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کو کہا سفہاء، تو اللہ نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں یہی سفہاء ہے، لیکن علم نہیں ہے. اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بیوقوفی تو ہم کر رہے ہیں، صحابہ کا برا کہہ رہے ہیں، اور آخرت کو چھوڑ کر، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر دنیا کے مفادات کے چکر میں پڑے ہیں کہ ہم دنیا میں ہم کو عہدہ اقتدار مل جائے، پیسہ مل جائے، پراپرٹی بن جائے، بیوقوف بنا کے دنیا کما لو، بنا لو. کتنے دن کما کے رہو گے بھی، پوری دنیا بھی کما لو، پوری دنیا مل جائے گی، مر جاؤ گے، کیا فائدہ؟ کچھ نہیں ہے اب آپ کا. جس کے جو تمہارے وارثہ ہے ان کا ہوگا، جو تم نے کھایا پہنا صدقہ و خیرات کیا، بس یہی، یہ دنیا کا فائدہ کھانا پہننا، اور جو صدقہ و خیرات کیا وہ آخرت میں. باقی جو تجوری میں ہے، کاغذ کی اور شکل میں ہے، پورا پراپرٹی بنا رہے ہو، اس کا حق مار رہے ہو، یہ سب ورثہ کے لیے لڑیں گے بعد میں، آپ کا کچھ نہیں ہے اس میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے، اس میں موقع نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ لیکن وہ علم نہیں رکھتے. قرآن نے کہا یہی بے وقوف ہے، ان کی بے وقوفی ہے آخرت کو چھوڑنا، حق کو چھوڑنا، ایمان اور اسلام کے تقاضے کو چھوڑ کر دنیا کے فائدے دیکھنا. کون جھنجھٹ میں پڑے کہ اس کو بدعت بولے، اس کو شرک بولے، اس کو غلط منہج بولے. اپنا اپنا کام کرو نا، میٹھی میٹھی سنت پہ عمل کیجئے، فضائل بیان کیجئے، مسائل میں مت پڑیے، اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو پورا دین لپیٹ کر رکھ دیا جائے کہ اختلاف ہے اس میں، بیکار کو اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، پھر امتحان کہاں ہے؟ آپ جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ امتحان دے کر اللہ کے لیے کسی سے دشمنی مولنا نہیں چاہتے، اللہ کے لیے دوستی کرنا نہیں چاہتے. اور یہ ایمان کا حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. جو انبیاء نے کیا، ہاں اللہ کے لیے ٹکرا گئے دنیا سے. آگے اللہ نے کہا اللہ ہو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ منافقین ایمان والوں کے اندر آتے ہیں، ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیاطین یعنی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. ہاں لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. مسلمانوں میں آ کر ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو ان کا مذاق اڑا. آج بھی بہت سے منافقین ہیں
دونوں طرف تعلق رکھ کے ادھر کی خبر ادھر پہنچانا، ان کا ساتھ دینا، لیول کرنا، یہی ان کی عقل مندی سے سمجھتے تھے کہ ادھر مسلمانوں کو ساتھ کہہ رہے ہیں تو ادھر بھی بچ گئے، کافروں کو ساتھ کہہ رہے ہیں تو ادھر بھی بچ گئے، ادھر سے بھی لڈو ملا، مال غنیمت ملا تو حصہ ملے گا، کافروں سے بھی سیف رہیں گے. کیا ایسا سمجھتے ہیں؟ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا یا کرتا ہے. اس کے کئی بحثیں کی لوگوں نے. اللہ مذاق، مکر، دھوکہ جواباً دیتا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، مطلب دھوکے کا جواب دے رہا ہے، محاورہ ہے بولنے کا، اس لیے دھوکہ بولا گیا. ہم جو دھوکے کا، مکر کا، استہزاء کا معنی سمجھتے ہیں وہ معنی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے. یہ مذاق اور مکر جو اس کا مستحق ہے، جب اس کے لیے کیا جائے تو یہ مذاق اور مکر جو ہے برا نہیں، اچھا ہے، اور اللہ اچھائی سے متصف ہے. ایک آدمی مکر، سازش، چال چل رہا ہے، اس کی چال کا جواب دینا، جرم کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے نقصان کا اس کی سزا دینا اللہ کی طرف سے، یہ مکر جو ہے یہ اچھا مکر ہے. مکر اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کا جو مکر ہے، اللہ کا جو استہزاء ہے وہ خیر ہے، ان کے جواب میں ہے. ان کے حق کا تقاضا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں اس کے استہزاء کیا جائے. تو یہاں بھی استہزاء ہوگا اور آخرت میں بھی. اس کی شکلیں بیان کی ہے قرآن نے. فی الحال میں آگے بڑھ جاتا ہوں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے. تو ان کا ایک استہزاء دنیا میں یہ ہے کہ وہ جو چالیں چل رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. منافق آدمی، آپ غور کیجئے، یہ اللہ کا استہزاء ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بھی خوش رکھا ہوں، اس کو بھی خوش رکھا ہوں. لیکن آپ دنیا میں ہر دو منہ آدمی کو دیکھیے، منافق کو دیکھیے، نہ یہ والا اس پر اعتماد کرتا ہے، نہ وہ بھروسہ کرتا ہے. ہاں، نہ اس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے، نہ اس کو اعتماد ہوتا ہے. مسلمان بھی، مسلمانوں میں آئے گا تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے اس کے انداز چال ڈھال سے، اور کافر کو بھی لگتا ہے کہ ادھر کی خبر یہاں لا رہا ہے تو یہاں کی وہاں پہنچاتا ہوگا، اس پر بھروسہ کیسے کرے. تو اس نے ایمان کو بھی خراب کیا، کفر میں بھی اپنا نام خراب کر لیا. نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لا الہ الا ولا الہ الا. اور وہ اس کو حکمت سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، حالانکہ نہ یہ بھروسہ کرتا ہے نہ یہ بھروسہ کرتا ہے. تو جس کو وہ حکمت سمجھ رہا ہے وہ اس کی بیوقوفی ہے. اور جو پکا ایمان والا ہوتا ہے نا، اگر آپ بکیں گے نہیں تو آپ کا دشمن بھی کہے گا کہ وہ میرا دشمن ہے لیکن آدمی کھرا ہے، سچا ہے، وہ عزت کرے گا اس معاملے میں آپ کی. یہ منافقین کے ساتھ دنیا میں یہ مذاق ہے، اللہ کے مذاق کا جواب ہے، ان کے مذاق کا جواب ہے. اللہ سے اور اس کے دین سے مذاق کر رہے ہو تو اللہ نے یہ جواب دیا. اللہ نے آگے فرمایا اللہ یستہزئ ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ان کی سرکشی میں اندھا بنا کر، یعمہون کا ترجمہ اندھا بنا کر کر رہا ہوں، کیلانی صاحب نے کیا. ہاں، اور احسن البیان میں تو ترجمہ ہے کہ ان کو کیا ہے، ان کو بہکا کر، ان کے بھٹکا کر، گمراہی میں ڈال کر، اور بہکا کر، بہکاوے میں ڈال کر، ہاں، ان کو جو ہے اللہ اور زیادہ کر رہا ہے ان کی گمراہی میں. عمہ یعمہون، عمہ دل کی اندھے پن کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے آنکھ کا اندھا پن، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا پن. تو دل کے اس اندھے پن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ان کے طغیان میں، سرکشی میں اور بڑھا دیتے ہیں. منافق منافقت کرتا ہے تو اللہ اور ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، دیکھو کامیابی پہ کامیابی مل رہی ہے، میں وزیر اعظم بن گیا، میں اتنے دن سے ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ کامیابی حاصل کر رہا ہوں، میرا بینک بیلنس یہ ہو گیا ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، میرے ہاتھ میں وہ ہے. تو سمجھتا ہے کہ بہت تیر مار لیا، کامیاب ہو گیا، اور بڑھاتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی اور استہزاء کی شکل ہے. اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے. ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ارے وہ گناہ کر کے بھی مسجد توڑ دیا، ایسا کر دیا، پھر بھی ترقی کر رہا ہے. یہ عارضی چیز ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. حقیقت یہ ہے کہ آج کے خطبے میں میری پہلے سے نیت تھی اور رات سے میں نے سوچا کہ یہ جو آیت اب میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے آگے جو اللہ نے مثال بیان کی، پورا جمعہ کا خطبہ ان دو آیتوں پہ دوں گا. لیکن سلسلہ کلام اگر پیچھے سے جوڑا نہ جائے تو بات واضح نہیں ہوتی. خود قرآن میں سیاق کلام کٹ جاتا تو یہاں سے ایک بات ادھوری سی رہ جاتی.
اس لیے وہاں سے لانا ضروری تھا، لیکن اب اجازت نہیں ہے، وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا۔ میں اس آیت کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں کسی اور خطبے میں یا خطاب اور درس میں۔ یہ آیت اور اس کے آگے جو مثال دی گئی ہے، اس مثال کو میں چاہتا تھا کہ آج ہماری جو زندگی ہے، ماحول ہے، وہ کافروں اور مومنوں کے بیچ میں جو ہو، وہ مسلمانوں میں جو بدعتی لوگ ہیں، بدعت سے مراد میری وہ نہیں جو ہمارے یہاں دماغ میں آتا ہے صرف تعزیہ، شب برات، جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی منہج اختیار کیے ہوئے ہیں، جیسے علی انجینئر صحابہ کرام کو برا بھلا کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک ایسی کئی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو بدعت ہے، کئی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کئی دروس اور خطابات میں بیان کیے، شیعوں سے متعلق موقف، اہل جنت کے دیدار سے متعلق جو ہے اہل سنت کا عقیدہ اور ان کا بیان ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے متعلق گفتگو، شیعہ سنی مفاہمت سے متعلق ڈاکٹر اسرار کا کہنا، ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا کہ میں تمام اولیاء میں امتیوں میں سب سے اونچا حضرت علی کو مانتا ہوں، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ابوبکر، عمر فاروق اور عثمان غنی سب سے اونچے ہیں، تمام کا اتفاق ہے، قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں۔ خود حضرت علی یہ مانتے تھے، تو ان کا موقف حضرت علی کے موقف کے بھی خلاف ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو اس ایک آیت میں، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ اللہ نے کیا زبردست تعبیر اختیار کی ہے، اگر سمجھنا چاہیں تو ایک ایک جملے میں آدمی چونک جائے گا کہ اگر میں بدعت کو اختیار کر رہا ہوں، اگر میں حق کے مقابلے میں باطل پر چل رہا ہوں، سنت اور اہل حق کے طریقے کو چھوڑ رہا ہوں کہ ارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ابھی نماز صحیح طریقے سے پڑھنے لگوں گا تو لوگ بور کریں گے، تو لوگوں کا سوچ کے آپ غلط طریقہ اختیار کیے ہو جو آپ جانتے ہیں سنت کے خلاف ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب آ گیا، اس میں منافقین کی پوری روش آ گئی، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بول رہے ہیں، وعدے کے پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، حلال کو چھوڑ کے حرام کھا رہے ہیں، سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار کر رہے ہیں، اہل حق کا ساتھ نہیں دیتے، اہل باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ سب آ گیا کس میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت خریدی۔ آپ پیسہ لے کے جاتے ہیں کسی دکان پر، ایک سامان خریدتے ہیں، اللہ مثال دے رہا ہے اس کو میں سمجھا رہا ہوں، ایک سامان خریدتے ہیں، ہاں اگر آپ نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی اور آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے یہ 100 روپے کا لیا ہے، تو آپ کو کوئی بولتا ہے ارے تم ٹھگ لیے گئے، مجھ سے بولتے میں 80 روپے میں دلا دیتا ہے، تو 20 روپیہ آپ نے زیادہ دے دیا۔ کہ کون سی چیز جو آپ کے استعمال کی ہے، چیز صحیح ہے، اس کے بارے میں 10 روپیہ 20 روپیہ زیادہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آپ نقصان اٹھا بیٹھے، ہے نا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ تو سامان اور پیسے کا معاملہ ہے جہاں ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے دونوں طرف۔ ایک آدمی اگر ہیرا کسی کو دے کہ میں یہ ہیرا دے رہا ہوں، اور اس ہیرے کے مقابلے میں ایک پلاسٹک کا کوئی سامان لے لے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ کوئی دینار دے اور درہم لے تو بیوقوف کہیں گے۔ میں اس سے آگے کہتا ہوں آگے کہ درہم بھی تو فائدے مند چیز ہے، یہاں گمراہی فائدے مند چیز نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی ہیرا دے بہت قیمتی چیز، آپ کا گھر دے اور پلٹ کے کیا لیتا ہے؟ کچرا لے گوبر لے انسانی فضلہ لے گندگی لے، جس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہونا ہے۔ نشے کی چیز لے ایسی چیز لے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ 1 کروڑ روپیہ دے اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی کچرا دے، گٹر میں سے نکال کے آپ کو گٹر کا پانی دے کہ یہ لو بہت اچھا ہے، مبارک پانی ہے، متبرک ہے، کچھ بھی بول کے دے تو آپ اگر ہیرا دے کے گٹر کا پانی لے رہے ہیں تو آپ کتنے چالاک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے منافق اتنے ہی چالاک ہے۔ ہدایت جو سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جان دی جا سکتی ہے، گھر قربان کیا جا سکتا ہے، گھر رشتہ دار چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، ایمان، ہدایت، توحید سب سے قیمتی، لیکن اس کو قربان کیا کس چیز کے لیے؟ گمراہی کے لیے، منافقت کے لیے، شرک کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، غلط مسلک کو پھیلانے کے لیے، غلط منہج کو پھیلانے کے لیے۔ جتنے لوگ غلط منہج پھیلا رہے ہیں، ہاں قرآن جانتے ہیں کہ قرآن حدیث دین ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث یہ ہے، وحدت الوجود کفر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن مان نہیں رہے ہیں آپ کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بیان کیا،
تو قرآن حدیث کی کیوں مانے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں تو آپ تو مدخلی ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو ڈبا ہے، لہٰذا آپ کے منہ سے قرآن حدیث بھی نہیں مانیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ منافقین کے گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں. قرآن حدیث آپ کو مل رہا ہے، نہیں مان رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں آپ؟ گھٹیا چیز لے رہے ہیں، بلکہ نقصان دہ چیز لے رہے ہیں. تو آپ سے بڑا وہ جو 100 روپے کی چیز 80 روپے کی چیز 100 روپے میں لے کے آیا ہے، اس نے کوئی نقصان خاص نہیں اٹھایا. دینار اور درہم میں بھی درہم کو چلو نقصان تو اٹھایا، لیکن وہ بھی فائدے کی چیز ہے. لیکن آپ تو گوبر لائے ہیں، بلکہ میں کہوں گا گوبر بھی کچھ فائدہ دیتا ہے. ایسی چیز لاتے ہیں جو نقصان دیتا ہے. سب سے قیمتی چیز کو دے کر سب سے بری چیز کو خریدا لیا یہ منافقین نے. لیکن کہہ رہے ہیں فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے. آگے مثال بہت پیاری ہے، لیکن اب میں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. ایسے ہی کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقت کی وہ ساری شکلیں جو آج جانے انجانے ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، رب العالمین سے دعا ہے کہ ان صفات ذمیمہ جو اللہ کی ناپسندیدہ یہ صفات ہیں، پروردگار ہمیں ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص ایمان والا، ایمان کی صفات والا ہم کو بنائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.